اللہ کا دین کا ایک ہی تقاضا ہے انسان سے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات. جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں. اس طریقے سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دیجئے. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آؤ، قل آمنت باللہ ثم استقم، دیٹس آل. اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امرہ. ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا. اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، دی میسنجر آف گاڈ پرہیپس. اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہیں، آخری وقت ہے. قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کے، ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے اوپن، پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کیجیے. ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، ون ورڈ، مائی نیفیو ڈیمانڈ فرام یو اونلی ون ورڈ. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگی، کچھ بھی تو نہیں مانگتا. وہ ایک بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے. ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، دی ون ورڈ ہی ڈیمانڈز ڈیمولشز آل دی گاڈز. وہ ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ایک بات، دین تو ایک بات ہے. اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت. تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں. خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو. اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم. ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. تو ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ. لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے 5 اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا. 2 تو ہے لازمی اجزاء، لازمی، اور 3 اس کے ضمنی پہلو ہیں. تو 2 × 3 5.
یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا. آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے, اسی کی تکرار کرتے رہے. کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے. کوئی بہت بڑی بات ہے, معمولی بات تو نہیں. ابدی جہنم اور ابدی جنت, کتنا فرق ہے, اور وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے. عبادت ہے کیا؟ اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں, ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم. یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا, یہ میرا جسم ہے. ایک اس میں روح ہے, بدن وغیرہ نہیں ہے, نہ نظر آتی ہے, لیکن اصل انسان وہ روح ہے. اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے, جو نظر آتا ہے, پیلپیبل ہے, محسوس ہوگا, سامنے آئے گا, وہ ہے اطاعت کلی, ٹوٹل اوبیڈینس. وداؤٹ اینی ریزرویشن, کوئی استثناء نہ ہو. مخلصین لہ الدین, اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے, ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے جسد. 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ ہے. اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت. یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے, ورنہ اطاعت ہے صرف. اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے, آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے, مجبوری ہے, آ گئے ہیں, رہ رہے ہیں, کیا کریں. لیکن جب آؤٹ آف لو, انٹینس لو, جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت ہے. یہ 2 ہے اجزاء لازم. اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے. العبادت تجمع اصلین, غایت الحب مع غایت الذل والخضوع. 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی. انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے. یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت کے. اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے, ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں, ساتھ جڑے ہوئے. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وہ ریپرزنٹیٹو ہے, وہ نمائندہ ہے اللہ کا, لہذا اللہ کی اطاعت, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی 2 ہیں, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ, شدید ترین, اشد. ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے ہو. اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے, اس کے باپ, اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت. اللہ کی محبت, رسول کی محبت. بلکہ ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجئے,
نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے۔ عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً۔ عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کے اطاعت اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہموس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ تو اطاعت تو بن گئی رسول کی، اصلاً رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے ہیں۔ رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی تھی۔ رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمہ بضعۃ منی۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی ہے، ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہوں، مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عنایت ہو جائے۔ ہم پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی شے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا گیا۔ But what is feelings؟ اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا تھا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے۔ اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی، جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ حمزہ مہاجر ہے، یہاں حمزہ کا کون رشتہ دار، کون عورتیں رشتہ دار ہیں اس کی جو اس کا ماتم کریں گی؟ ہاں مکے میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا۔ آخر فیلنگز تھے کہ نہیں؟ اس لیے از خدا محبوب تر گردد نبی۔ بہرحال یہ دو چیزیں، میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے۔ ایک تقاضا، 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ کی۔ عبادت کے دو اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔